اور خصوصاً اس وقت جو سوریہ میں اور عراق میں جو کچھ ہوا، 9 ممالک نے مل کر اسرائیل کے تحفظ کے لیے تکفیری ریاست کی بنیاد ڈالنا چاہی تاکہ اسرائیل مخالف لوگوں کو تکفیری ریاست کے ساتھ الجھا دیا جائے، آپس کی اندرونی جنگ، دہشت گرد اور انقلابی آپس میں نبرد کریں اور اسرائیل بالکل محفوظ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لطف کیا کہ ان کی وہ شیطانی تدبیر ناکام ہوئی اور برے طریقے سے ناکام ہوئی، خزی و رسوائی و ذلت و خاری کے ساتھ، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ سب 9 ملک سارے مل کے جنہوں نے تکفیری گروہ بنایا تھا داعش، یہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے ناکام ہو گیا یہ منصوبہ۔ اب کیا چاہ رہا ہے اسرائیل کی حفاظت کے لیے؟ اب ٹرمپ نے داعش کی شکست کے بعد، اتنی بھاری انویسٹمنٹ کے بعد، یہ اگر کوئی محقق یہ کام کرے کہ داعش پر کل کتنا خرچہ آیا تھا بننے سے لے کے زوال تک، تو آپ یقین جان لیں کہ تاریخ بھر میں کسی مملکت اور قوم پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا، حتیٰ امریکہ کی عوام کے لیے اتنا خرچہ نہیں ہوا جتنا داعش کے بنانے میں انہوں نے کیا ہے۔ عرب خزانے کھلے، اتنے کھلے کہ عرب بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ عرب ریاستوں نے قرضے لینا شروع کر دیے عالمی بینکوں سے۔ یہ ثروت مند ملک، داعش پہ اتنا خرچہ ان کا ہو گیا، اسی طرح مغربی ممالک کا، اسی طرح امریکہ کا۔ اب انہیں ہوش آئی کہ یہ تو سارا کچھ ناکام ہو گیا ہے، تو انہوں نے 2 منصوبے بنائے ہیں معاملہ قرن میں۔ ایک، اسرائیل کے لیے جو اصل خطرہ ہے، سب مل کر، عرب، غرب، صہیونسٹ، امریکہ، یہ سب مل کر اس کا رخ کریں، اس کو گھیرے، محاصرہ کریں اس کا، اور کر لیا ہے انہوں نے۔ اقتصادی محاصرہ، سیاسی محاصرہ اور عسکری محاصرہ، 3 محاصرے انہوں نے اس وقت کر لیے ہیں۔ ویسے ایران کہتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ایران اسرائیل دشمن نہیں ہے، ایرانی اسرائیل دشمن نہیں ہے۔ کیوں کہ انقلاب سے پہلے ایران تھا، ایرانی بھی تھے، اسرائیل کے دوست تھے، اسرائیل کا سفارت خانہ تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جتنا تیل، پیٹرولیم کی ضرورت تھی، ساری تہران سے جاتی تھی، پائپ لائن تھی، اس پائپ لائن کے ذریعے سے تہران سے سارا تیل ان کو ملتا تھا، گیس ملتی تھی۔ انقلاب کے بعد اسرائیل دشمنی شروع ہوئی ہے۔ بس ایران اسرائیل مشکل نہیں ہے، اصل جنگ نزاع ہے اسلام اور اسرائیل کی، اور اسلام میں بھی بالخصوص آگے جو ہراول دستہ ہے تشیع آگے مقاومت دکھانے والا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اس وقت یعنی گزشتہ 25-30 سال سے فقط تشیع نے مقاومت دکھائی ہے، باقی سب بڑے بڑے مجاہد تنظیمیں، اخوان المسلمون اور ان سے نکلی ہوئی شاخیں، بڑے بڑے انقلابی دنیا بھر میں قائم ہوئے، سب اسرائیل مخالف بنے، لیکن ایک ایک کر کے سارے ختم ہوئے یا سمجھوتا کر لیا۔ لیکن تشیع کی مقاومت ابھی تک صہیونزم کے مقابلے میں اسی طرح سے جاری ہے، بلکہ بڑھ گئی ہے۔ اور یہ محاذ اتنا مضبوط ہوا ہے کہ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اب اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے۔ جس طرح تشیع، پہلے انہوں نے پراپوگنڈا کیا تھا ایک کہ تشیع کا یہ جو محاذ تقویت پا رہا ہے، زور پکڑ رہا ہے، یہ سنیت کے خلاف ہے، تسنن کے خلاف ہے۔ اس کو مغربی میڈیا نے، عربی میڈیا نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا، ہلال شیعی کا توہم ان کے ذہنوں میں پیش کیا، خوف تشیع کا ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی کہ یہ اہل سنت کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ پراپوگنڈا ان کا غلط ثابت ہوا، باطل ہوا، چونکہ تشیع کا رخ صہیونزم کی طرف تھا اور تسنن کے حفاظت کے لیے تھا۔ فلسطین میں شیعہ نہیں ہیں، یہ آگاہی ہونی چاہیے آپ کو، فلسطین میں شیعہ نہیں ہیں، کوئی بھی رسمی طور پر باقاعدہ شیعہ نہیں ہیں فلسطین کے کسی بھی علاقے میں، نہ بیت المقدس میں شیعہ ہیں، نہ غزہ میں شیعہ ہیں، نہ رام اللہ میں شیعہ ہیں، نہ اس کے ہیبرون میں شیعہ ہیں، نہ
اس مغربی کنارے پہ شیعہ ہیں. کوئی علاقہ فلسطین کے نام سے جہاں آباد ہے اس میں شیعہ آبادی نہیں ہے، لیکن اس اہل سنت آبادی کے محافظ شیعہ ہیں جنہوں نے اب تک ان کا تحفظ کیا ہے اور ان کے مقاومت کو مدد دی ہے، اور اپنا کتنا نقصان کروایا ہے اس مدد کا. آج جتنا کچھ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ان کو، وہ سب اہل سنت کی حفاظت کی قیمت ادا کر رہے ہیں. انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ شیعہ جو محاذ بنا ہے یہ اہل سنت کے خلاف جا رہا ہے. ابھی بھی یہ تاثر دے رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ الٹ ہے. تشیع محافظ دین بن کر، محافظ اسلام بن کر، اور محافظ مذاہب و مسالک اسلامی و محافظ تسنن بن کر آگے یہ مقاومت آگے بڑھی ہے. آپ لبنان کو دیکھ سکتے ہیں اور ایران کے اندر انقلابی جہد کو دیکھ سکتے ہیں. عراق کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ تشیع کی کارکردگی. عراق کے اندر بالخصوص کہ جہاں پر تشیع اکثریت میں ہے، اور تسنن باوجود اس کے کہ داعش نے سنیت کے نام پر یہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود اس وقت عراق کے اندر شیعہ اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا سنی محفوظ ہے. عراق کے اندر اقلیت محفوظ ہے، اکثریت مشکلات کا شکار ہے. آج دن ہم سنتے ہیں جتنے دھماکے ہوتے ہیں، جتنی قتل و غارت ہوتی ہے، وہ سب شیعوں کے ہوتی ہے، شیعوں کے سائڈ پر ہوتی ہے. اہل سنت میں نہ کبھی خودکش حملہ ہوا، نہ کبھی کسی نے اٹیک کیا، نہ وہاں پر یہ افراتفری ہے جو شیعہ آبادی جمعیت کے اندر ہے. چونکہ تشیع نے ایک شیلٹر دیا ہوا ہے اہل سنت کو عراق کے اندر. خب ایسے میں اب عرب ملک، عرب عوام، مسلمان علماء، مختلف مسالک، ان کی حالت دیکھیں، اور ادھر سے عربوں کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ ہونے والی یہ خیانت دیکھیں اور یہ رویے، تو بہت افسوسناک ہیں. بجائے فلسطین بچانے کے، بجائے قدس بچانے کے، بجائے اسرائیل کے خلاف محاذ بندی کرنے کے، انہوں نے تشیع کا محاصرہ شروع کر دیا ہے. تشیع کو محاصرے میں لے کے اقتصادی، عسکری، سیاسی ہر لحاظ سے یہ بہت ہی ذلت آمیز کام ہے. سیاسی اور مذہبی قیادت کا مسلمانوں کے اندر افسوسناک ہے. لیکن امام نے اسی لیے اپنی الہی بصیرت کے ساتھ قدس کا معاملہ اور فلسطین کا معاملہ دو اس کو عنوان دیے. ایک یہ کہ یہ عربیت نہیں اسلامیت کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ حکومتوں کا کام نہیں بلکہ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو ٹرمپ جلد بازی کر رہا ہے اسرائیل کے تحفظ کے لیے، سوریا کی شکست کے بعد اس کو یقین ہو گیا ہے کہ جو سسٹم، جو طاقت 90 ملکوں کی بنائی ہوئی تکفیری فوج کو نابود کر سکتی ہے، وہ اسرائیل کو بھی نابود کر سکتی ہے. داعش ختم کرنا مشکل تھا کیونکہ ایک منظم فوج، باقاعدہ ریگولر فوج نہیں تھی، چھاپہ مار فوج ہے اور خطرناک فوج تھی. خودکش بمبار تھے اس کے پاس، سارے دہشت ناک تھی وہ. اسرائیل ایک ملک ہے، مملکت ہے، اس کے پاس بچانے کے لیے بہت کچھ ہے، اس کو تحفظ دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اثاثے ہیں، قوم ہے، ملت ہے، عوام ہیں. اسرائیل زیادہ خطرناک اور کمزور پوزیشن میں ہے. داعش کمزور پوزیشن میں نہیں تھے، چونکہ ان کی کوئی مملکت نہیں تھی، کوئی اثاثہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا بے باک تھے وہ. اسرائیل اس طرح سے بے باکی نہیں دکھا سکتا، اس کی ہر چیز خطرے میں ہے، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ یہ نابودی کے قریب ہے. اسرائیل کے تحفظ کے لیے مشرق وسطیٰ کے اندر یہ سب کچھ سینیریو کھیلا جا رہا ہے. خوب ظاہر ہے کہ جو ننگ و آر مسلمانوں نے، عربوں نے مل لیے اپنے منہ پر اور عوام کے، مسلمانوں کے منہ پر، اس کو دھونے کی ضرورت ہے. اس کو دھونے کے لیے امام نے ہی تدبیر کی تھی کہ روز قدس ماہ رمضان میں یہ برپا کیا جائے اور
مومنین مسلمین سب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان مظلوموں کی حمایت کریں. اور چونکہ عرض کیا تھا کہ جس طرح فلسطین کے ساتھ ہوا وہی کشمیر کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، تو یہ روز قدس اب ایک علامت بن چکا ہے، تمام ان مسلمان سرزمینوں کی حفاظت اور ان کی آزادی اور ان کے حقوق کی آواز بن گیا ہے. قوموں کے منہ سے نکلنے والی آواز، قوموں کے گلے سے نکلنے والی آواز ہے جو دنیا تک پہنچائی جاتی ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سب خائن نہیں ہیں، سب خیانت کار نہیں ہیں. ابھی تک رسول اللہ کی امت موجود ہے جن کے اندر غیرت ہے، جن کے اندر حق پرستی ہے، اور امام کی اسی تدبیر نے ابھی تک ان کو شدید مشکلات میں ڈالا ہے.